سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20، سورۃ المائدہ کا چوتھا رکوع اور چھٹے پارے کا 8واں رکوع۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اب آگے اس نعمت کا ذکر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں سے پیغمبر کیے، اللہ نے تمہارے درمیان نبی پیدا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی آمد بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس نعمت کا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ آمد نبی کا ذکر کرنا یہ برکات، ثمرات اور فوائد کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک جو الحمدللہ کی جاتی ہے اور اس میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی آمد کا ذکر اور آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، تو یہ محفل میلاد مبارک یہ برکتوں اور ثمرات کا باعث ہے، یہ محمود ہے، مستحسن ہے اور مستحب ہے اور باعث برکت اور نجات ہے۔ کہ یہاں پر فرمایا گیا اللہ کی نعمت یاد کرو، پھر اس نعمت کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تو انبیاء کی آمد کا ذکر کرنا اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو محفل میلاد میں یہی کیا جاتا ہے کہ سرکار آ گئے، انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ کیا۔ ایک تو ملوکہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ قوم بہت ادوار میں اور کافی عرصے تک یہ دنیا پر بادشاہت کرتی رہی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ملوکن کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد کیا، صاحب عزت بنایا، تمہیں خدام دیے۔ فرعونیوں کے ہاتھوں میں تم پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلامی سے تمہیں نجات دی اور عیش و آرام کی زندگی تمہیں عطا کی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور بیوی اور سواری رکھتا ہو وہ بادشاہ کہلایا جاتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل میں اسے بادشاہ کہا جاتا، جس کے پاس سواری ہو، خادم بھی ہو اور جو شادی شدہ ہو تو اسے بادشاہ کہا جاتا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اچھا مکان دیا ہے، مناسب سواری ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی ہے اور اس کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو پا چکا۔ یعنی احادیث میں مضمون ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں جب انسان کو مل گئیں تو واقعی وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، اپنی ضروریات سے زیادہ تو وہ مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور ایمان نہ ملے، اس بادشاہت کا کیا کرنا؟ ایسی بادشاہت کس کام کی؟ اللہ نے اپنے محبوب کا دامن دیا، اپنے محبوب کی محبت دی، ہم حضور کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں،
حضور کی تعظیم توقیر بجا لاتے ہیں، حضور کی شان و عظمت سننا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے بچایا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت یعنی بیوی اور سواری رکھتا وہ بادشاہ ملک کہلایا جاتا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا، یعنی تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، من و سلوہ تم پر اتارا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، بادل کو تمہارے سائے کے لیے تمہارے سر پر سایہ فگن کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد دلائیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیچھے نہ پلٹو، فتنقلبوا خاسرین، کے نقصان پر پلٹو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ پاک زمین سے مراد بیت المقدس ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ اس زمین کو مقدس اور پاک اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کی مسکن ہے، انبیاء نے یہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضرت کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی اولاد کی وہ میراث ہے، آپ کی اولاد اس کی مالک ہوگی۔ یہ سرزمین کوہ طور اور اس کے ارد گرد کی سرزمین تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ پورے ملک شام پر آپ کی نگاہ پہنچی، پوری سرزمین کو مقدس بنایا گیا۔ قالوا یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے۔ جیسا کہ آپ پچھلے رکوع میں سن چکے کہ 12 سرداروں کو بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے اور فرمایا تھا کہ قوم کو مت بتانا، پہلے مجھے بتانا، اور جس بات کی میں اجازت دوں وہ بات قوم کو بتانا۔ تو 2 سرداروں نے تو اس فرمان پر عمل کیا اور عہد شکنی نہ کی، باقی 10 سرداروں نے قوم کو وہ ساری باتیں بتا دیں۔ اس طرح قوم کے دل میں خوف بیٹھ گیا، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے ان کو نکالیں پھر ہم داخل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم جہاد کے لیے آئے ہیں، داخل ہوں گے مقابلہ کریں گے تو یہ بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ قال رجلان من الذین یخافون، 2 مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، یعنی حضرت کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا
اور یہ 12 کے ساتھ گئے تھے، لیکن واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم کو کوئی بات نہ بتائی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی بارگاہ میں ساری باتیں عرض کی۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے انہیں نوازا، یعنی یہ دو مرد اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے عہد کی وفاداری کی، قوم کا حال دیکھ کر وہ راز فاش نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی عرض کیا۔ اور ابھی آپ سن چکے باقی سرداروں نے تو یہ راز فاش کر دیا اور قوم کو ساری باتیں بتا کر قوم کو ڈرا دیا۔ انعم اللہ علیہ مدخلوا علیہم الباب، یہ دو مرد جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں زبردستی گھس جاؤ، تمہارا کام داخل ہونا ہے، داخل ہوگے تو فوراً مدد آ جائے گی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ان دونوں نقیبوں نے، یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا نے کہا کہ تم ان جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں، دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت غصے ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان دونوں پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیں۔ ان دونوں نقیبوں نے ان سے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔